دوستوں، آج کا میرا ٹاپک موٹیویشنل نہیں ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسے ہونے والے فراڈ کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں کئی غریب لوگ پیسے ڈبل کرنے کے چکر میں پھنس جاتے ہیں، اور بعد میں جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فراڈ ہے تو تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ ڈبل شاہ، اس کے بارے میں تو آپ سب نے سنا ہوگا۔ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوا، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر BSc اور B.Ed کیا، اور وزیر آباد کے قریب نظام آباد کی گورنمنٹ ہائی اسکول میں سائنس کا استاد بھرتی ہو گیا۔ غربت زیادہ تھی اور خواب اونچے، وہ نوکری سے اکتا گیا۔ اس نے چھٹی لی اور 2004 میں دبئی چلا گیا۔ وہ 6 ماہ دبئی میں رہا۔ 6 ماہ بعد وزیر آباد واپس آ گیا۔ وزیر آباد میں اس نے ایک عجیب کام شروع کیا۔ اس نے ہمسایوں سے رقم مانگی اور یہ رقم 15 دن میں دگنی کر کے واپس کر دی۔ ایک ہمسایہ اس کا پہلا گاہک بنا۔ یہ ہمسایہ جاوید ماربل کے نام سے ماربل کا کاروبار کرتا تھا۔ ہمسایہ نے رقم دی اور ٹھیک 15 دن بعد دگنی رقم واپس لے لی۔ محلے کے 2 لوگ اگلے گاہک بنے۔ یہ بھی 15 دن میں دگنی رقم کے مالک ہو گئے۔ یہ 2 گاہک اس کے پاس 15 گاہک لے آئے، اور پھر یہ 15 گاہک مہینے میں 150 گاہک ہو گئے۔ یوں دیکھتے دیکھتے لوگوں کی لائنیں لگ گئی۔ لوگ زیورات بیچتے، گاڑی، دکان، مکان اور زمین فروخت کرتے اور رقم اس کے حوالے کر دیتے۔ وہ یہ رقم دگنی کر کے واپس کر دیتا۔ یہ کاروبار شروع میں صرف نظام آباد تک محدود تھا، لیکن پھر یہ وزیر آباد، سیالکوٹ اور گجرانوالہ تک پھیل گیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ معمولی سکول ماسٹر ارب پتی ہو گیا۔ یہ کاروبار 18 ماہ جاری رہا۔ اس شخص نے 18 مہینوں میں 43,000 لوگوں سے 7 ارب روپے جمع کر لیے۔ جب کاروبار پھیل گیا تو اس نے اپنے رشتہ داروں کو بھی شامل کر لیا۔ یہ رشتہ دار سمبڑیال، سیالکوٹ، گجرات اور گجرانوالہ سے رقم جمع کرتے تھے۔ 5% اپنے پاس رکھتے تھے اور باقی رقم اسے دے دیتے۔ وہ شروع میں 15 دنوں میں رقم ڈبل کرتا۔ یہ مدت بعد ازاں 1 مہینہ ہوئی، پھر 2 مہینے، اور آخر میں 70 دن ہو گئی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر اس کے برے دن شروع ہو گئے۔ وہ خفیہ اداروں کی نظر میں آ گیا۔ تحقیقات شروع ہوئی تو پتہ چلا وہ شخص پونزی اسکیم چلا رہا ہے۔ پونزی مالیاتی فراڈ کی ایک قسم ہوتی ہے جس میں رقم دینے والا گاہکوں کو ان کی اصل رقم سے منافع لوٹاتا رہتا ہے۔ شروع کے گاہکوں کو دگنی رقم مل جاتی ہے، لیکن آخری گاہک سارے سرمایہ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ مجھے چند برس قبل امریکہ کے موجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک انٹرویو دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انٹرویو کرنے والے نے اس سے سوال کیا، آپ کو اگر اپنی عملی زندگی دوبارہ شروع کرنی پڑے تو آپ کون سا کاروبار کریں گے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے جواب دیا، میں نیٹ ورکنگ کا کاروبار کروں گا۔ میرے لیے یہ کاروبار نیا تھا۔ میں نے تحقیق کی کہ پتہ چلا نیٹ ورکنگ بھی پونزی اسکیم جیسا کاروبار ہے۔ اس کاروبار میں بھی گاہک کو رقم دگنی کرنے کا لالچ دے کر سرمایہ اکٹھا کیا جاتا ہے۔ یہ سرمایہ بعد ازاں میگا پروجیکٹس میں لگا دیا جاتا ہے، اور ان میگا پروجیکٹس کا منافع گاہکوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ نیٹ ورکنگ نسبتاً اچھا پونزی ہوتی ہے، لیکن دونوں میں شروع کے گاہک فائدے اور آخری نقصان میں رہتے ہیں۔ یہ وزیر آبادی شخص بھی اپنے گاہکوں کے ساتھ پونزی کر رہا تھا۔ یہ لوگوں کو لالچ دے کر لوٹ رہا تھا۔ خفیہ اداروں نے اس کے گرد گہرا تنگ کر دیا۔ اس دوران ڈیلی نیشن میں اس کے خلاف خبر شائع ہو گئی۔ گجرانوالہ ڈویژن میں کوحرام برپا ہوا اور یہ شخص اپریل 2007 میں گرفتار ہو گیا۔ جی ہاں، یہ شخص تھا سید سبت الحسن عرف ڈبل شاہ۔ وہ ڈبل شاہ جس کا شمار پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈیوں میں ہوتا تھا۔ اس نے صرف 1.5 سال میں 3 اضلاع سے 7 ارب روپے جمع کر کے دنیا کو حیران کر دیا۔ دوستوں، میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو اس طرح کے فراڈ سے بچانا ہے، اور اب اس طرح کے کئی فراڈ ہو رہے ہیں الگ الگ نام سے۔ یہاں پچھلے دنوں میں ایک کامیاب روزگار KK ایمپائر NGR نیکسٹرا کے نام سے کافی کمپنیاں بنائی گئی تھی جو کہ بعد میں فراڈ کر کے بھاگ گئی۔ اگر آپ لوگ بھی بنا محنت کے شارٹ کٹ کی تلاش میں لگے رہو گے تو آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ اپنی محنت سے کامیاب بنو۔ جو سپنے دیکھیں انہیں پورا کرو، محنت کرو، کچھ بھی کر لو گے۔